حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان افروز واقعہ۔ یمن کی سرزمین میں ایک نہایت غریب مگر بے حد نیک، متقی اور اللہ سے محبت کرنے والا نوجوان رہتا تھا، جس کا نام اویس بن عامر کرنی رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ وہ قبیلہ قرن سے تعلق رکھتے تھے۔ اس نسبت سے اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کہلائے۔ ظاہری اعتبار سے وہ ایک عام سا چرواہا تھا، مگر باطن میں وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار ایک عظیم ولی تھے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، مگر اس کے باوجود ان کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی سچی اور گہری محبت تھی کہ اس کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ وہ دن رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی شدید تمنا رکھتے تھے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نہایت ضعیف اور بیمار تھیں۔ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خدمت میں دن رات مصروف رہتے۔ ماں کی خدمت ان کے لیے عبادت سے بھی بڑھ کر تھی۔ ایک بار انہیں معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ دل بے قرار ہو گیا، آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور دل نے چاہا کہ فوراً مکہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کریں۔ انہوں نے اپنی والدہ سے اجازت چاہی۔ والدہ نے اجازت تو دے دی، مگر یہ شرط رکھی کہ مکہ جا کر اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پر نہ ملیں تو انتظار نہ کرنا، فوراً واپس آ جانا، کیونکہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ماں کی بات سر آنکھوں پر رکھی۔ وہ طویل اور کٹھن سفر طے کر کے مکہ مکرمہ پہنچے، مگر قدرت کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت گھر پر تشریف نہیں رکھتے۔ دل چاہا کہ وہیں رک جائیں، انتظار کریں، مگر ماں کی نصیحت یاد آ گئی۔ ماں کی فرمانبرداری کو انہوں نے اپنی خواہش پر قربان کر دیا اور بغیر ملاقات کے واپس یمن لوٹ گئے۔ ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس تشریف لائے
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر میں کسی اجنبی کے آنے کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ گھر والوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یمن سے ایک شخص آیا تھا، نام اویس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہ تھے، اس لیے واپس چلا گیا۔ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں محبت اور شفقت جھلک اٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ یمن میں ہے، وہ مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لایا ہے، وہ اللہ کا ایک عظیم ولی ہے۔ قیامت کے دن اس کی شفاعت سے قبیلہ ربیعہ اور مضر کے بکریوں کے بالوں کے برابر لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خصوصاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی، اگر ملاقات اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو تو اس سے کہنا کہ وہ میری امت کے لیے دعا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن گئے، اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کیا، بڑی مشکل سے ایک چرواہے کی صورت میں انہیں پایا۔ جب انہوں نے اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہچان پوچھی تو وہ رونے لگے۔ جب انہیں بتایا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یاد فرمایا ہے اور دعا کی درخواست کی ہے، تو اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ زاروں قطار رونے لگے اور کہا، میں کون ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے دعا کروں۔ پھر انہوں نے عاجزی کے ساتھ دعا کی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں ایک ایسا شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری طور پر نہیں دیکھا، روحانی طور پر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی بلند مقام پا گیا۔